اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو اور نام الکبیر اور العظیم ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، تمام طرح کے فیصلے اور حکم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو کہ بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہو العلی العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، تم اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرو۔ حضرات، العظیم اور الکبیر کا معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا، سب سے بلند اور سب سے بڑی عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں فالکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار، کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ حضرات، ہم ان دونوں معنوں کو دو حصوں میں بانٹ کر کے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں وہ سب سے بڑے اور سب سے بلند ہیں، یعنی تمام طرح کی قوت، تمام طرح کی قدرت، تمام طرح کی عزتیں اور تمام طرح کے فنون جو بھی علوم ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس مکمل جو کمال درجے کا جو علم ہے، کمال درجے کی جو طاقت ہے، کمال درجے کی جو عزت ہے، کمال درجے کی جو قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا نمبر دو یہ ہے کہ جو ہے ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم کرنا چاہیے اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ جو بھی ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اس کے ناشکری سے بچیں، اللہ کو یاد کریں، اس کو بھولنے سے بچیں، اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اور فیصلہ ہے اس کی عزت کریں اور اس کو قبول کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلوقات کے اوپر اور اس کے شریعت کے اوپر اعتراض کرنے سے بچیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلوقات پر اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے دجال کو کیوں پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاجوج ماجوج کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو اس طرح اعتراض کرنے سے بچیں۔ اور اسی طریقے سے شریعت پر اعتراض نہ کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیوں حلال کیا، اس کو کیوں حرام کیا، یہ کیوں بولا، وہ کیوں بولا، اس طرح جو ہے ہمیں شریعت کے اوپر اعتراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ جن جگہوں کا جن جگہوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعظیم کیا ان کی ہم تعظیم کریں، جن زمانوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعظیم کیا ان کی ہم تعظیم کریں، جن لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دیا اور تعظیم کیا ہے ان کی ہم بھی عزت کریں اور تعظیم کریں، اور جن اعمال کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام کیا ہے ان کا ہم احترام کریں۔ کچھ جگہوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام کیا ہے، مثال کے طور پر مکہ مدینہ اور مسجدیں ہیں، ان کا احترام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ کچھ زمانوں کا، کچھ وقت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام کیا ہے، جیسا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور اسی طریقے سے محرم وغیرہ ہے، تو ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام کیا ہے، تو ہم پر بھی واجب ہے کہ جو ہے ہم ان مہینوں کا احترام کریں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دیا ہے، جیسا کہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، صحابہ ہیں، تو ہم پر بھی واجب ہے کہ جو ہے ہم ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ اور اسی طریقے سے کچھ اعمالوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت بخشا ہے، جیسا کہ حج کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تو ہم پر بھی جو واجب ہے کہ جو ان اعمال کے ہم احترام کریں، عزت کریں۔ حضرات، الکبیر اور العظیم ان دونوں ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی عظمت والا ہے، تو صرف اور صرف ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے جس طرح اللہ کو پہچانا تھا اس طرح نہیں پہچانا۔ والارض قبضتہ یوم القیامہ، زمین سب کی سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے میں رہے گی کل قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام کے تمام آسمانیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے لپیٹ لے گا مدڑ کر کے۔ حضرات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا بلند ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، اس کا یہ جو جملہ ہے یہ بڑا عظیم جملہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دہراتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی نماز کے اندر جو ہے اللہ اکبر پڑھنے کو جو ہے مشروع قرار دیا ہے۔ ہم ایک رکعت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم صبح سے لے کر کے شام تک اگر دیکھیں تو ہم 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے 12 رکعت سنت نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ صلاۃ الضحیٰ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے نفل نمازیں ہیں۔ ان تمام نمازوں کو اگر جمع کریں گے اور نماز کے بعد کی دعاؤں کو جمع کریں گے تو ایک مسلمان صبح سے لے کر کے شام تک 300 سے 400 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کلمے کی جو ہے کتنی بڑی قدر ہے اسلام کے اندر، سمجھیے۔ اور اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع کے اندر اپنی تمام زندگی میں جو ہے پڑھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے الکبیر اور العظیم ان دونوں کا کتنا بڑا معنی ہے اور کتنا جو ہے ان دونوں کے معنی کے اندر ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے۔
تو یہ مختصر سا الکبیر اور العظیم کا معنی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور دیگر ناموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔